بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بچوں، سبھی کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ گرلز اینڈ بوائز، میرے بیٹے بیٹیاں کیسے ہیں؟ اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے گھر والے سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو بچوں، آج کا یہ جو ہمارا لیکچر ہے اس کے اوپر ہم باقاعدہ گفتگو کریں گے، باقاعدہ بات کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو جو ہر لیکچر ہے وہ وقت پہ یوٹیوب پہ بھی مل سکے اور واٹس ایپ پہ بھی آپ کو یہ لیکچر بھیج دیا جائے گا۔ تو پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مسلم علیحدگی پسندی کے محرکات، کہ مسلمانوں نے علیحدہ ہونے کے لیے جد و جہد کیوں کی، اور نمبر 2، قیام پاکستان کے اغراض و مقاصد کیا ہیں۔ یہ سوال اگر آپ کو آ جائے تو آپ جو ابھی ہم ایک سوال پڑھیں گے، یہ ایک سوال آپ کو 2 سوالوں کے جوابات کے طور پہ کام دے جائے گا۔ نمبر 1، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ قیام پاکستان کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، جی لکھیں، تو تب بھی آپ یہی سوال لکھیں گے۔ اور اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ مسلمانوں کے علیحدگی پسندی کے محرکات کیا تھے، مسلمان علیحدہ کیوں ہوئے، تو تب بھی آپ یہ سوال لکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، نمبر 1، اس میں سب سے پہلے فرقہ وارانہ فسادات ہیں۔ ہندوستان میں زیادہ تر جو تعداد تھی، آپ بھی جانتے ہیں، اس وقت زیادہ تعداد جو تھی وہ ہندوؤں کی تھی، اور ہندو مسلمانوں سے سخت نفرت کرتے تھے، کیونکہ برصغیر میں بہت سے مسلمان حکمران جو تھے انہوں نے ہندوؤں کے اوپر حکومت کی تھی، اور ہندوؤں سے یہ حکومت جو تھی وہ چھینی ہوئی تھی اور ان پر راج کیا ہوا تھا، اور ہر سال بہت سے مسلمانوں کی جو جانیں تھیں وہ فرقہ وارانہ فسادات کی نظر ہو جاتی تھی۔ ہندو مسلمانوں کا قتل بڑی بڑی منظم تنظیموں کے ذریعے کرتے تھے، بڑے طریقے کے ساتھ مسلمانوں کو شہید کیا جاتا، اور ان کو کوئی پوچھنے والا اس وقت نہ تھا۔ انگریزوں کے چلے جانے کے بعد مسلمانوں کی زندگی عذاب بن جاتی، اس لیے ہندوستان کے مسلمانوں سے علیحدہ مملکت کا یا علیحدہ ملک کا مطالبہ کیا گیا، کیونکہ ہندوؤں نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا تھا کہ برصغیر آزاد ہوگا تو یہاں رام راج قائم کر دیا جائے گا۔ ان کے کہنے کا یہ مقصد تھا کہ جب ہم انگریزوں سے آزاد ہوں گے تو یہاں پر رام راج بتوں کو پوجا کرنا، وہ مندروں کے اندر جا کے پوجا کرنا، جیسے وہ پوچھتے ہیں رام رام ستیہ پرکاش، رام رام ستیہ، اس طریقے کے ساتھ۔ تو اس لیے مسلمانوں نے اس چیز کو بانپا اور سوچا کہ اگر یہ نعرہ ابھی سے لگا رہے ہیں، ابھی یہ آزاد نہیں ہوئے انگریزوں سے، اور ابھی سے انہوں نے نعرہ لگانا شروع کر دیا، تو جب یہ آزاد ہو جائیں گے تو پھر ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ اس وجہ سے مسلمانوں نے ابھی سے اس بات کو جانچا، بانپا، اور جانچنے اور بانپنے کے فوری بعد مسلمانوں نے اس بات پر سوچنا شروع کر دیا کہ ہمیں ان سے علیحدہ ہو جانا چاہیے، اور علیحدہ ہونے کی وجہ اور سبب یہی تھا کہ یہ ہندو جو تھے، کانگریس جو تھی، یہ صرف ہندوؤں کی جماعت بن کے رہ گئی تھی، مسلمانوں کے فائدے کے لیے یا مسلمانوں کی کسی بھی بات کا اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا تھا۔ نمبر 2، معاشرتی حالات، معاشرے کے حالات۔ ہندو معاشرہ ذات پات اور رنگ و نسل میں بٹا ہوا تھا۔ مسلمانوں کو ڈر تھا کہ انگریز سے آزادی کے بعد ہندو مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنا دیں گے۔ کون؟ ہندو مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنا دیں گے، اور معاشرے میں ان کا مقام ہندوؤں سے کم ہوگا۔ مسلمان ایک کی غلامی سے نکلیں گے، اور ایک کی غلامی سے نکل کر دوسرے کی غلامی میں چلے جائیں گے۔ ایک کی غلامی سے کیا مراد؟ کہ انگریزوں کی غلامی سے ہم نکلیں گے، اور اگر انگریز سارا کچھ ان کے حوالے کر کے چلے گئے تو بعد میں دوسری غلامی ہندوؤں کی ہم کریں گے۔ لہذا مسلمانوں نے اپنا ایک علیحدہ معاشرتی مقام حاصل کرنے کے لیے، معاشرے کے اندر عزت حاصل کرنے کے لیے، مقام حاصل کرنے کے لیے، اور مستقل آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک علیحدہ ملک کا قیام ضروری سمجھا، اور موجودہ حالات کے مطابق آپ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ ہمیں ایک الگ سے وطن کا ٹکڑا لازمی چاہیے۔ نمبر 3، مسلم زبان و ثقافت۔ مسلمانوں کا جو تمام کلچر تھا، ثقافت تھی،
وہ مذہبی تعلیم کا خزانہ سب اردو میں تھا۔ ہندو اردو کو ختم کر کے مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ 1937 اور 1939 کی کانگریسی وزارتوں میں ہندوؤں نے اردو کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اردو کے تحفظ کے لیے بھی علیحدہ وطن کی ضرورت تھی۔ صرف یہی نہیں، اگر آپ اور بیک گراؤنڈ پیچھے چلے جائیں تو 1867 میں سر سید احمد خان کے ساتھ سب سے پہلے بنارس کے اندر اردو ہندی تنازع ہوا ہندوؤں کا۔ اس وقت سر سید نے بھانپ لیا تھا کہ یہ جو آج ہمیں ہماری ایک زبان نہیں بولنا دینا چاہ رہے، تو کل کو یہ ہمیں اپنا ملک کہاں سے یہ برداشت کریں گے۔ اس وقت سے سر سید نے بھی اس بات کو جانچ لیا تھا، اور پھر 1937 اور 1939 کی کانگریسی وزارتوں کے اندر بھی یہ بات واضح ہو گئی۔ لہذا اب ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اردو زبان کے تحفظ کے لیے بھی ایک علیحدہ ملک کی ضرورت تھی، کیونکہ ہماری جو اکثر تعلیم ہے، ہمارا اسلام ہے، وہ اردو زبان میں ٹرانسلیٹ ہے۔ اس کے علاوہ ہندو مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کو بھی نقصان پہنچانا چاہتے تھے، کیونکہ ہندوؤں نے ہر تہذیب کو اپنے اندر سمو لیا تھا، سوائے مسلم تہذیب کے۔ مسلمانوں کی جو چند ایک چیزیں ہیں، اس کے علاوہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے کلچر میں ڈالنی تھی، تاکہ عام بندہ جو ہے، عام انسان جو ہے، وہ اس چیز سے دھوکہ کھا جائے۔ اچھا جی، نمبر 4، دو قومی نظریہ، ٹو نیشن تھیوری۔ اس کے اوپر ہم نے بار بار ڈسکس کر لی ہے، پیچھے بھی ہم نے تفصیلاً بات کی ہے، لیکن یہاں پہ اس سوال کے حصے سے، اس سوال کی نسبت سے ڈسکس کریں گے۔ برصغیر میں کئی مذاہب کے لوگ آباد تھے، اور ہر مذہب کے لوگ اپنی اپنی جو زندگیاں تھیں اپنے اپنے مذہب کے مطابق گزار رہے تھے اور گزارنا چاہتے تھے۔ لہذا برصغیر میں زیادہ تر آبادی مسلم علاقوں میں مسلمانوں کی تھی، اور مسلم آبادی والے علاقوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے ایک ملک بنا دیا جائے۔ یہاں پر یہ لوگ اپنے مذہب اسلام کے مطابق، اپنی تہذیب کے مطابق، اپنی روایات کے مطابق، اپنی اخلاقیات کے مطابق، اپنی معاشیات کے مطابق، اپنی معاشرت کے مطابق اور اصولوں کے مطابق، اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں، بس ہمارا یہ مطالبہ تھا۔ نمبر 5، کانگریسی وزارتیں۔ 1937 سے لے کر 1939 تک صوبے میں کانگریسی وزارتیں قائم ہوئیں، جو کانگریس کی بنائی ہوئی تھیں۔ ہندو کھل کر مسلمانوں کے سامنے آ گئے، اور انہوں نے مسلمانوں کو ہر ممکن طریقے سے ختم کرنے کی باقاعدہ کوشش کی۔ ہندوؤں کے اس رویے نے مسلمانوں کی آنکھیں کھول دیں، لہذا مسلمان پاکستان کے حصول کے لیے ڈٹ گئے تاکہ ہندوؤں کی مستقل غلامی سے نجات پا سکیں۔ مسلمان ڈٹ گئے، انہیں پتا تھا کہ اگر آج ہم چپ رہ گئے تو ہمیں مستقبل میں ان کی غلامی کرنا پڑے گی، کن کی؟ ہندوؤں کی۔ نمبر 6، اسلامی نظام کا قیام۔ اسلامی نظام کا قیام۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ مسلمان اسلامی نظام کو عملی طور پر نافذ دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ ہندو اکثریت والے علاقوں میں ممکن نہیں تھا، اس لیے مسلم اکثریت والی علاقوں میں پاکستان کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تو یہ مشکل ہو گیا، تاکہ مسلمان پاکستان کو اسلامی نظام کی ایک تجربہ گاہ بنا سکیں جو باقی عالم اسلام کے لیے بھی مشعل راہ ہو۔ نمبر 7، آزادی کی تڑپ اور آزادی کی جستجو یا آزادی کی تمنا۔ مسلمان صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کرتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ انگریزوں کی غلامی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اور لڑتا ہے۔ انگریزوں کے چلے جانے کے بعد ہندوؤں کی غلامی سے بچنے کے لیے مسلمانوں نے باقاعدہ قیام پاکستان کا مطالبہ کیا تھا۔ نمبر 8، ہندوؤں کی تنگ نظری۔ ہندو ایک تنگ نظر قوم ہے، وہ ہر جگہ اپنی برتری چاہتی تھی، وہ کسی کو بھی برابری کے حقوق دینا مناسب نہیں سمجھتے تھے، لہذا ہندوؤں کی اس تنگ نظری کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں نے الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ نمبر 9، مسلم مفادات کا تحفظ۔ جو مسلمانوں کے مفادات ہیں ان کے تحفظ۔ جس جگہ بھی مسلمانوں کے فائدے کی بات ہوئی، ہندوؤں نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی، خواہ وہ تقسیم بنگال ہو، خواہ اردو ہو، اردو ہندی تنازع ہو، نہرو رپورٹ ہو یا کانگریسی وزارتیں، ہر جگہ پہ بے جا مخالفت کی ہندوؤں نے مسلمانوں کی،
اور مسلمانوں کو قیام پاکستان کا مطالبہ ان وجوہات کی بنا پر پھر کرنا پڑا۔ نمبر 10، معاشی استحصال۔ اقتدار سے محرومی کے بعد مسلمانوں کے معاشی حالات جو تھے وہ بڑے بدتر اور برے ہو گئے۔ جبکہ ہندو تیزی سے ترقی کر رہے تھے، ان کے حالات بہتر ہو رہے تھے۔ مسلمانوں کے پاس نہ سرکاری ملازمتیں تھیں، اگر تھیں تو وہ بھی لے لی گئیں۔ اس کے بعد کاروبار بھی مسلمانوں کے تباہ ہو گئے۔ اپنے آپ کو معاشی طور پر مسلمان جو تھے وہ بہتر بنانے کے لیے مسلمانوں نے سوچا اور الگ وطن کا مطالبہ پیش کیا۔ نمبر 11، اسلامی ریاست کا قیام۔ مسلمانوں کی حکومت ختم ہونے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ ہندوؤں اور انگریزوں کا ناروا سلوک جاری تھا۔ اس لیے مسلمان اپنی حالت کو بہتر کرنے کے لیے اور ایک اسلامی ریاست کے اندر اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے انہوں نے ایک الگ سے اسلامی ریاست کا مطالبہ کیا۔ نمبر 12، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ اسلام کے نزدیک اقتدار اعلیٰ کا جو حقیقی مالک ہے وہ اللہ ہی ہے۔ اللہ عام طور پہ عارضی طور پہ کبھی کسی بندے کو اپنے ملک کا بادشاہ بنا دیتا ہے، کبھی کسی کا، لیکن حقیقی بادشاہ وہی ہے۔ اور مسلمان اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ مسلمان ایسی ریاست کی تشکیل کرنا چاہتے تھے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بالادستی کو تسلیم کرے۔ ایک ایسی ریاست ہو جس میں اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو اپنایا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے قوانین پر بات کی جائے۔ نمبر 13، اسلامی جمہوری نظام۔ مسلمان ایسے وطن کا، ایسے ملک کا مطالبہ کر رہے تھے جہاں وہ صحیح معنوں میں اسلامی جمہوری نظام قائم کر سکیں، جس کی بنیاد آج سے 1400 سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی۔ نمبر 14، رام راج سے نجات۔ انگریزوں کے ہندوستان سے چلے جانے کے بعد ہندوؤں نے رام راج کا جو نعرہ تھا وہ لگانا شروع کر دیا تھا۔ مسلمان ایسے نظام میں کبھی بھی اپنی زندگیاں نہیں گزارنا چاہتے تھے، اس لیے مسلمانوں نے رام راج سے، اس بھگوان سے، بتوں کی پوجا سے جان چھڑانے کے لیے بھی علیحدہ وطن کا مطالبہ پیش کیا۔ نمبر 15، انگریزوں سے نجات۔ انگریزوں نے جو حکومت تھی وہ مسلمانوں سے چھینی تھی، اس لیے مسلمان انگریزوں سے نجات چاہتے تھے۔ انگریزوں سے نجات کے لیے مسلمانوں نے پھر الگ وطن کا مطالبہ پیش کیا کہ ہمیں اپنا الگ وطن چاہیے، جہاں پہ ہم اسلامی اصولوں کے مطابق اور اسلام کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں، ہماری آنے والی نسلیں آباد ہوں، ہم جہاں چاہیں جب چاہیں کوئی مدرسہ بنا سکیں، مسجد بنا سکیں، کسی بچی کی شادی کر سکیں، اور جہاں چاہیں جب چاہیں قربانی کا جانور ذبح کر سکیں۔ یہ ساری باتیں جو تھیں ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے کہہ لیں کہ ناممکن تھیں، یہاں تک کہ آپ گائے کا ذبیحہ بھی نہیں کھا سکتے تھے قربانی کے موقع پر۔ آج بھی 70 سال 72 سال گزر جانے کے بعد بھی انڈیا جو اپنے آپ کو جمہوریت کا علمبردار کہتا ہے، تو آج بھی وہاں پہ اگر آپ قربانی پہ گائے ذبح کرتے ہیں تو آپ کے خلاف کیسز ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کو جان سے مار دیا جاتا ہے، مسلمانوں کو معذور کر دیا جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ گائے کو کیوں ذبیحہ کھایا، گائے کو ذبح کیوں کیا گیا۔ تو بہرحال یہاں تک بیٹا آپ کے سامنے جو آج کی بات تھی وہ کلیئر ہو گئی کہ ایک تو مسلمانوں کے علیحدگی پسندی کے جو محرکات تھے وہ کیا تھے، اور دوسرا قیام پاکستان کے اغراض و مقاصد۔ یہ دو سوالوں کو ہم نے ایک ہی سوال کے اندر ڈیفائن کر دیا، ڈسکس کر دیا۔ یہاں تک بچوں اگر آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ کل تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ٹیچر پروفیسر قاری نیاز احمد کو اجازت دیجیے گا، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کوئی سوال کوئی بات ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو، ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔